حدیث ہے، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے بخاری میں، یہ ہے ام عائشہ کا قول 1391 کا نمبر ہے 1391 کہ ام عائشہ جو نا جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ نہ دفن کرنا. 3 ہستیاں کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر. مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے اپنی سوکنوں کے ساتھ دفن کر دینا بقیہ گرگد میں، جہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دفن ہیں. تو پھر ساتھ میں فرما دیا کہ میں ان ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی، یعنی کہ میں ان ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. اب دیکھیں کہ نبی ام عائشہ نے یار کیوں یہ جملہ بولا کہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. اس کی حقیقت اگلی ترک میں آ رہی ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,732 کا نمبر ہے 37772. سیدنا کہستابی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ام عائشہ کا وقت قریب آیا وفات کا تو آپ نے یہ سارا واقعہ رپیٹ کیا، روایت رپیٹ کی کہ ام عائشہ نے کہا کہ مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن مت کرنا، بلکہ مجھے بقیے گرکت میں ان کے دفن کرنا میری سوکڑوں کے ساتھ، کیونکہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. وہ یہ جملہ جو ہے اس میں کچھ بند ہے کہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی. کیوں؟ آگے اس میں آتا ہے اگلی مصنف ابن شیبہ میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ سے ایک نیا کام سردرد ہو گیا ہے، اور وہ جو نیا کام سردرد ہوا تھا وہ جنگ جمل والا معاملہ تھا. ام عائشہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن ہو کر جو مجھ سے نیا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سردرد ہو گیا تھا اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہتی. ٹھیک ہے، تو اب میرے بھائیو اس جو ام عائشہ کے یہ جو ہے نا مصنف ابن شیبہ میں کہ ام عائشہ نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ سے ایک نیا کام سرزد ہو گیا تھا، تو لہذا مجھے ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن مت کرنا، کیونکہ میں ان 3 ہستیوں کے ذریعے اپنی شان نہیں بڑھانا چاہتی، کیونکہ میں ان کے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اب ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن ہو کر اپنی اس جنگ جمل والی غلطی کے اوپر اس طرح پردہ نہیں ڈالنا چاہتی. ٹھیک ہے نا، بلکہ انہوں نے توبہ کی، شرمندگی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بھی کی. اب اس غلطی جو تھی نا، اس نئے کام سے مراد کیا چیز ہے، یہ میرے بھائیو ورلڈ بائی ورلڈ میں کمنٹ پر کے بتانے لگا ہوں کہ ام عائشہ نے یہ جو اقرار کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھ سے ایک نیا کام سرزد ہو گیا تھا، اس سے مراد جنگ جمل ہے. تو اس میں میرے بھائیو محدث اعظم سعودی عرب امام محمد شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفی 1420 ہجری، انہوں نے اسی ترک کے نیچے ورلڈ بائی ورلڈ کمنٹ میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا، اس نئے کام سے آپ رضی اللہ عنہ کی مراد جنگ جمل میں شرکت کرنا تھا، کیونکہ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ اس سفر پر بہت شرمندہ تھی اور اپنے عمل پر توبہ بھی کی، لیکن انہوں نے یہ کام بھی نیک نیتی سے ہی کیا تھا. بالکل اسی طرح سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور دیگر کبار صحابہ نے بھی نیک نیتی کے ساتھ بلائی کی امید پر اصلاح کی غرض سے اس سفر میں شرکت کی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو نیا کام ہے نا ماشاء کے جو نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے لہٰذا ان 3 ہستیوں کے ساتھ دفن مت کرنا، تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں جنگ جمل میں شرکت تھی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ام عائشہ نے اس کے اوپر شرمندگی بھی اختیار کی، بعد میں توبہ بھی کی، لیکن انہوں نے یہ سفر نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا. یہ یوں جب دیکھیں نا خوف کے مقام کے اوپر جب پتہ چل گیا ام عائشہ کو کتے بھونکے، تو ام عائشہ کہا میں تو ضرور واپس ہی جاؤں گی. ٹھیک ہے، تو سیدنا طلحہ زبیر نے کیا کہا کہ ہاں آپ آگے چلیں، آپ کو دیکھ کر مسلمانوں کے درمیان صلح ہوگی، یعنی کہ نیک نیتی تھی تینوں کی. ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ آگے کمنٹ کرتے ہیں اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب حوض مقام کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو انہیں تو واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن احادیث میں آیا کہ وہ واپس نہیں گئی. یہ بات تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان کو زیبا نہیں تھی. اس پر ہمارا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کمال والی ہر صفت ہی پائی جاتی ہو. یاد رکھیں لغزش اور غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی سنی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی قابل احترام ہستیوں کے بارے میں اتنا غلو کرے کہ انہیں شیعہ کی طرح معصوم اماموں کے صف میں لا کر کھڑا کر دے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جب غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پتہ چل گئی ام عائشہ کو کہ حدیثیوں پر کتے بھونکیں گے، تو یہ لہٰذا ام عائشہ کو واپس جانا چاہیے تھا، تو ام عائشہ نہیں گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ تو آپ کی شان کو زیبا نہیں دیتی، آپ کو واپس ہی جانا چاہیے تھا، اگرچہ طلحہ زبیر نے مجبور کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں ہمارا جواب یہ ہے کہ ام عائشہ جو ہے نا وہ صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں،
تو لہٰذا ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابی جو کوئی بھی ہو اصحاب سے غلطی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ شیعہ تو اپنے 12 اماموں کو صرف معصوم مانتے ہیں, باقی تو کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے. اور ہمارے اہل سنت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ہر صحابی کو معصوم مانتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی اصحاب سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ صرف 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں, تو ہی تو شیعہ نال 6 ہاتھ اگے کہ ہر صحابی کے بارے تہاڈا یہ نظریہ کہ انہوں کو غلطی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں شک نہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ خروج اصل میں خطا ہی پر مبنا تھا. اس لیے جب ان کو مقام حوض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا معلوم ہوا تو انہوں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا, لیکن سیدنا زبیر نے انہیں یہ کہہ کر واپسی کا ارادہ ترک کرنے پر قائل کر لیا کہ شاید آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں صلح کی کوئی صورت نکال دے. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عائشہ کا یہ جو خروج تھا نا, یہ غلطی یعنی کہ یہ خطا تھی, خطا پر مبنی تھا. جو انہوں نے جنگ جمل میں حضرت کے خلاف یعنی کہ یہ ایکشن لیا جنگ جمل کے لیے روانہ, یہ عائشہ کا یہ خروج تھا, یہ خطا پر مبنی تھا. لیکن انہوں نے واپس جانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ملی کہ حوض کے مقام حوض کے اوپر کتے بھونکیں گے, تو انہوں نے پتہ چل گیا, انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا. لیکن طلحہ زبیر نے کہا کہ نہیں اما جان, آپ کا وہاں جانے سے مسلمانوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے, لہذا آپ جائیں. تو لہذا وہ نیک نیتی کے ساتھ پھر آگے گئیں. اس میں بھی شک نہیں کہ سیدنا زبیر بھی اپنے اس اتحاد میں خطا پر تھے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کو ضرور خطا پر قرار دیا جائے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا خون ہوا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ سیدنا زبیر بھی اگرچہ وہ صلح کے لیے ہی لے کر جا رہے تھے, لیکن وہ بھی خطا پر تھے. وہ کہتے ہیں عقل بھی چیز مانتی ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑن نا تو ایک نو خطا تے مننا ضروری ہے, نہیں تو انہیں لوگوں کا خون ہے وہ یعنی کہ وہ کھاتے چ پانا جی. کہتے دیکھو نا حضرت علی دے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دوائیں لڑائی ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے, تو دونوں ایک نو خطا تے مننا ضروری ہے, ورنہ جڑے انہیں مسلمان شہید ہوئے نے وہ کسی کھاتے چ کدے چ پانے جی. اے کہنا چاہ رہے ہیں سر. اور بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اتحاد اس معاملے میں خطا پر مبنی تھا. اس کے بہت سے اسباب اور واضح دلائل موجود ہیں. ایک دلیل ان کا اپنے اس خروج پر نادم ہونا ہی ہے, اور یہی ندامت ان کے فضل و کمال کو زیبا بھی ہے. ان کی یہ اتحادی خطاؤں میں سے ایک تھی جو کہ نہ صرف معاف کر دی جاتی ہے بلکہ اس پر ایک اجر بھی ملتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عائشہ کا یہ جو اتحاد تھا نا, یہ خطا پر مبنی تھا. یہ ان کا اتحادی خطا تھی جو جمل کے لیے حضرت علی کے خلیفہ راشد کے خلاف گئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل ہیں کہ عائشہ کا جو خروج تھا کہ خطا پر مبنی تھا, لیکن سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ عائشہ خود اس کے اوپر شرمندہ تھی اور انہوں نے توبہ بھی کی, اور ساری زندگی پھر اس معاملے کے اوپر وہ شرمندہ رہی, توبہ کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور. یہی دلیل کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ جیسے یہ شخصیت ہے, ان کی یہ صفت کمال کو یہی چیز زیبا دیتی ہے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رجوع کرے, توبہ کرے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی, توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. ٹھیک ہے, شیطان ابلیس نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ توبہ نے کی, آگے جسٹیفیکیشن شروع کر دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو عائشہ نا ان کو زیبا بھی یہی دیتا تھا کہ جب ان کا یہ اتحاد خطا پر مبنی تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی توبہ طلب کرتی, یہی ان کی شان کو زیبا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کا اتحاد تھا تو لہٰذا عائشہ نے اگر اتحاد کیا تو ان کا اتحاد جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھا, خطا پر مبنی تھا, لیکن ان کو ایک اجر ملا. ان کی یہ خطا اتحادی خطاؤں میں سے ایک خطا تھی جو کہ نہ صرف معاف کر دی جاتی ہے بلکہ اس سے ایک اجر بھی ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عائشہ نے جمل میں خروج کیا حضرت کے خلاف, یہ اتحادی خطا تھی, تو اتحادی خطا پر نہ صرف توبہ معافی مل جاتی ہے بلکہ ایک اجر بھی ملتا ہے. تو یہ اب جو انہوں نے کہا کہ عائشہ اتحادی خطا پر تھی لیکن اس کے باوجود ان کے ایک اجر ملا. تو یہ اب شیخ البانی کے کمنٹ ہیں, ان کا اپنا اتحاد ہے. لیکن صحیح بخاری میں ہے اپنا 7352 نمبر 7352 کہ اگر وقت کا حاکم اتحاد کرے, اس کا اتحاد صحیح ہو تو اس کو 2 گنا اجر, اور اگر اس کا اتحاد غلط ہو تو 1 گنا اجر ملتا ہے, 1 گنا اجر ملتا ہے. تو اس وقت جو جمل میں حضرت علی اور عائشہ جو تھے نا, یہ حاکم وقت حضرت علی تھے. اگر حضرت علی اتحاد کرتے اتنا کہ ان کا اتحاد غلط ہوتا تو ان کو 1 گنا اجر ملنا تھا کیونکہ وہ وقت کے حاکم تھے. عائشہ تو وقت کی حاکم ہی نہیں تھی, وہ تو خلیفہ راشد نہیں تھی. ٹھیک ہے,
تو بہرحال یہ امام اپنا شیخ ناصر الدین البانی جو سعودی عرب کے محدث اعظم ہیں، بعد میں سعودی عرب سے نکال دیے گئے، ان کا یہ موقف ہے کہ معاشہ کو ایک اجر ملا، لیکن یہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر وقت کا حاکم اتحاد کرے، یعنی کہ اگر حضرت علی اتحاد کرتے ہیں معاشہ کے خلاف جو جنگ ہوئی جمل، تو اس میں اگر حضرت علی غلطی پر ہوتے کیونکہ وہ وقت کے حاکم تھے تو حضرت علی کو 1 گنا ثواب ملتا، اگر وہ صحیح ہوتے 2 گنا ملتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے سارے کی ساری آپ کو چیزیں جنگ جمل کے حوالے سے کلیئر کی کہ کس طرح عمائشہ سیدنا طلحہ زبیر کو بنو امیہ نے مس یوز کیا اور حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر دیا. بعد میں عمائشہ سیدنا طلحہ زبیر کو پتہ بھی چل گیا اور وہ شرمندہ بھی ہوئے، توبہ بھی کی اللہ تعالیٰ کے حضور عمائشہ نے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ میں بنو امیہ کے ساتھ جتنے بھی وفا کی نا، بنو امیہ نے اس سے بے وفائی کی. ٹھیک ہے نا، تو اپنا خود ہی دیکھ لیں سیدنا طلحہ زبیر یعنی کہ بنو امیہ کے یعنی کہ چال بازیوں میں آ کر حضرت علی کے خلاف گئے، اور جنگ جمل میں ہی جو ہے نا وہ مروان بن حکم جو سب سے بڑا سرگنا تھا حضرت علی کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے والے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، وہ حضرت علی کے خلاف بھڑکانے والے جو لوگوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ جمل میں، سیدنا طلحہ زبیر عمائشہ اور ساتھ میں جو اور لوگ تھے، جو سب سے زیادہ ہوا دینے والا تھا نا کہ حضرت علی کے خلاف جنگ کرو، اس جنگ کو سب سے زیادہ جس نے ہوا دی تھی وہ مروان بن حکم تھا، بنو امیہ میں سے تھا. اس نے خود ہی طلحہ زبیر کو اپنا طلحہ کو جانے کے نا جنگ جمل میں تیر مار کے شہید کر دیا. یعنی کہ اس نے خود ہی سیدنا طلحہ زبیر عمائشہ اور دیگر لوگوں کو ورگلا کر حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا، بس روانہ کیا، اور پھر دوران جنگ ہی جن لوگوں کو آگے کیا اور پیچھے سے پیٹھ پر وار کیا، اور ان لوگوں کو یعنی کہ طلحہ کو بیچارے کو اللہ تعالیٰ کے اوپر رحم کرے، وہ جنتی صاحب بھی ان کو شہید کر دیا گھٹنے میں تیر لگا کر. یہ حدیث 13 نمبر ہے، المستدرک حاکم میں 5591 اس کا نمبر ہے 5591. سیدنا قیس بن حازم تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود مروان بن حکم کو دیکھا کہ اس نے جنگ جمل میں سیدنا طلحہ کو تیر مارا، ان کے گھٹنے میں لگا اور اسی گھٹنے میں وہ تسبیح کہتے ہوئے شہید ہو گئے. دادا لائیں بنو امیہ دا کہ خود ہی بندیاں نوں تیار کیتا حضرت علی کے خلاف لڑنے واسطے، ورگلا کے سیاسی چال چال کے جو لڑنے والے میدان واسطے آئے نے حضرت علی کے خلاف لڑ رہے نے، تو پچھوں وار کر کے تیر مار کے خود ہی شہید کرتا. تو بنو امیہ میرے بھائی جنہاں نے بنو امیہ نے وفا کی نا، بنو امیہ نے انہوں نے وفا کا کوئی صلہ نہیں، قتل ہی کروایا. عبداللہ بن عمر دیکھ لیں، بنو امیہ نے یزید کی بیعت بھی کر لی عبداللہ بن عمر نے، ٹھیک ہے نا. تو بعد میں ایسی بنو امیہ کے مروان نے حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ نیزہ مروا کے نا وہ شہید کروا دیا. ٹھیک ہے نا. تو بعض صحاب نے اگر بنو امیہ کی چالوں میں آ کر ان کا ساتھ دے بھی دیا نا، انہوں نے بدلے میں ان کو موت ہی دیا، صلہ کسی کو نہیں دیا کسی قسم کا بھی. اور بعض لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ چال باز ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ پیچھے بھی ہٹ گئے. تو بہرحال یہ میرے بھائیو جنگ جمل تھی. تو جنگ جمل میں یہ اصحاب کا جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، غلط یعنی کہ غلط ان کو گائیڈ کیا جانا، تو ان کے بارے میں یہ ہے اپنا مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,821 نمبر 37821 میں، ٹھیک ہے نا، کہ سیدنا علی بن ابی طالب بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کبھی امید کرتا ہوں کہ سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا نا، اور ہم ان کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ کھینچ نکالیں گے، بائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر جو آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ یعنی کہ طلحہ زبیر حضرت علی کے خلاف عمائشہ جنگ کے لیے نکلے، بنو امیہ نے ان کے یعنی کہ درمیان غلط کاریاں ڈال دیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جنگیں کرنے لگ پڑے. تو حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے درمیان جو رنجشیں ڈالی گئی تھی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے گا اور ہم سب بائی بائی ہوں گے. اب دیکھیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ سیدنا عثمان اور میرے درمیان جو رنجش ڈالی گئی، اب سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے درمیان کیا رنجشیں تھیں، اس کو ہم آگے ٹاپک رکھیں گے شہادت عثمان جو آ گیا ہے. شہادت عثمان میں ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے آپس میں کیا رنجش تھی جس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت کھینچ کے نکال دے گا اور یہ دونوں بائی بائی ہوں گے.